بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں، سلطان نے کہا۔ ناجی جواب میں مسکرایا جیسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربے کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً سمجھ نہیں سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر ان چیف تھا، جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر ناجی بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستوں کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زرپرستی اور تعیش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈ فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اس کے پاس سازش ساز دماغ تھا۔ ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے ایک کمزور اور نحیف بھیڑ کو دیکھ کر ایک بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اس زہر خند کو سمجھ نہیں سکا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور صلاح الدین ایوبی کو اس فوج کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو اس نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھی گئی ہے میں اس کا اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میرا آرام اور نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے کر نہیں چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام لینا پسند نہیں فرمائیں گے؟ اس کے نائب نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے تڑنگے باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے 2 رویہ دیوار بن کر کھڑے تھے، جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجیوں کے قد بد اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ رونق ختم ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں، جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لیے ہوئے کھڑی تھیں۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں پتیاں پھینکنا شروع کی اور اس کے ساتھ دف کے تال پر طاؤس و رباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ صلاح الدین ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے۔ وہ دونوں جھک گئے اور صلاح الدین ایوبی کو آگے بڑھنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جو مغلوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو لوگوں نے کم ہی کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی، ہم حضور کے قدموں میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ ناجی نے کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا ہی چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو مجھے بہت بھاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا،
آپ حکم دیں وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ ناجی کے نائب نے کہا، صلیبیوں کی لاشیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، مگر فوراً ہی یہ مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اس کے آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں، جس میں غضب اور عتاب چھپا ہوا تھا، کہا، مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت ملت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالی ہیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں۔ تم میری راہ میں پھول ڈال کر مصر سے بھی اسلامی جھنڈا اتروا دینا چاہتے ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے۔ میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میری آنکھوں سے، ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کی زلفوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاہ و حشمت۔ مجھے حضور نہ کہو۔ صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ اس نے کہا، حضور وہ ہیں جن کے نام کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس ذات پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیر روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں اٹھا کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی گئی تھی، جس پر رنگارنگ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ روسٹ کیے گئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رک گیا اور اپنے نائب سے کہا کہ کیا مصر کا ہر ایک باشندہ ایسا ہی کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، غریب تو ایسے کھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ نائب نے کہا، تم کس قوم کے فرد ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس جگہ جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں، ان سب کو اندر بلاؤ اور یہ کھانا ان کو دے دو۔ صلاح الدین ایوبی نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگا۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی دفتر سے نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے 2 کمانڈر جو اس کے ہمراز تھے بیٹھے اس کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کمبخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم صلیبیوں کو ملت اسلامیہ سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ ملت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے
صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا۔ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اوروش؟ میں اسے یقین دلا آیا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج ٹھیک نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ ناجی نے کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ مزاج کا کیسا ہے؟ اوروش نے پوچھا۔ ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے، ناجی نے کہا۔ آپ کے دانش اور تجربے کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ نیا نیا امیر مصر بن کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسی نشے میں ہی بدمست کر کے ماروں گا۔ ناجی نے کہا۔ بہت دیر تک وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر سلطان اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ بات ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اس کو جنگی طاقت کی ضرورت ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈز سوڈانی ہیں۔ ہمیں ہر خطے کے باشندے کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا۔ کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ صلاح الدین ایوبی نے حیرت سے کہا، وہ گریز کر سکتا ہے، فوجی امور اسی کے سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ ناظم نے جواب دیا۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہا، جیسے اس پر کچھ اثر ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی، بھیس بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے جنگوں میں جاسوسی کی بھی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا تھا۔ سلطان کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا، اپنی منواتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہاں میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے، اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لے رہی ہے، دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل وجہ ہے
کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا، علی بن سفیان نے کہا۔ میں اپنی ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بھیدی ہے، اس کو سبکدوش کر کے دشمن بنا لینا دانشمندی نہیں۔ ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کے خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو، مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ مگر ناجی اتنا کچا نہیں تھا، اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے وہ اپنے جال میں پھانسنا چاہتا اس کے سامنے موم بن جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کے مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو یقین دلایا تھا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 بار صلاح الدین ایوبی سے کہہ چکا تھا کہ سوڈانی فوج باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کو بےتاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں 2 معتمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص کے نشے میں مہو ہوتا تھا تو کوئی اندر آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب اور شباب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرأت نہ کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھیں، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربے کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے پن کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔
وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا اور جب لڑکی نے اپنا چوغا اتار کر اپنے جسم کو دو بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلے ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے تھے۔ اس لڑکی کے سامنے ان کی قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اسی وقت محفل برخاست کر دی اور اس لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے سوال کیا۔ نیا امیر مصر، وہ سالار اعظم بھی ہے، ناجی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی؟ زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، شراب، ناچ گانا، تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے، ناجی نے کہا۔ میں نے سنا تھا آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے، تو کیا وہ طلسم ناکام ہوا؟ زکوئی نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک ان کو آزمایا نہیں ہے۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ناجی نے کہا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں گا۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام حشیشین سے آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا، ناجی نے جواب دیا۔ یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں، زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ لڑکی اس کے توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناجی نے اس کے نرم اور ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے، ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین تم کو موت سے نہیں بچا سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں، ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشہ ور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی ایسی باتیں کبھی نہ کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے، زکوئی نے کہا۔ مجھے یہ بتائیے کہ صلاح الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا۔ اسے رات اپنے یہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی خوابگاہ میں داخل کر دوں گا۔
میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، آگے میں سنبھال لوں گی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔